بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مسلمانوں کے حقوق و آداب چل رہے تھے۔ سب سے پہلے یہ بات کیا تھی؟ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے لیے نفع کے کام کرنا، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے اچھے کام کرنا، نفع والے کام۔ مسلمان کی مدد سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے۔ نصیحت اور خیر خواہی کرنا، مسلمان بھائی اگر مسجد وغیرہ میں نہ دکھے تو ان کی خیریت لینا، مسلمان بھائی کو سلام کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا، اچھے نام سے پکارنا، چھینکنے والے کا جواب دینا، ہدیہ دینا، ہدیہ لینا، دعوت دینا، دعوت قبول کرنا، کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرنا، خوشی اور غمی میں شریک ہونا، اپنے بھائی کو سچا ماننا، سچا جاننا، بلا وجہ اس کو نہ جھٹلانا، نہ انکار کرنا، کسی مسلمان بھائی کو کم درجہ حقیر نہ سمجھنا۔ اور کل جو باتیں ہوئی تھی، قطع تعلق نہ کرنا، حسد، غیبت، چغل خوری اور بغض سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں ذرا برابر برا خیال بھی نہ کرنا۔ اور نمبر 14، مسلمانوں کے مقابل اسلحہ استعمال نہ کرنا، مسلمانوں کے مقابل اسلحہ استعمال نہیں کرنا، یعنی ہتھیار استعمال نہیں کرنا، تلوار، تیر، ریوالور، AK-47، چاقو، کتا، بم اور دستی بم، کوئی بھی ہتھیار، کوئی بھی اوزار مسلمان کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسلمان کو قتل کرنا بلا وجہ ایک مسلمان کو قتل کرنا سارے انسانیت کے قتل کرنے کا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کی جان بچانا سارے انسانیت کی جان بچانے کا ثواب ہے۔ اسی لیے مسلمان کے خلاف کبھی ہتھیار استعمال نہیں کرنا۔ مسلمان بھائیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں جائیداد میں، بھائیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں جائیداد میں، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ یہ سب چیزیں کب ہوتی معلوم؟ سب چیزیں خوابوں میں آنا، سب چیزیں کور میں ہونا بولے تو کیسے ہوتی بولے تو ہم اپنی دنیاوی مشغولات رکھتے ہوئے بھی مسجدوں میں، دین کی محفلوں میں، خانقاہوں میں علماء کی صحبت میں بیٹھنا، کیا کرنا؟ علماء کی صحبت میں بیٹھنا، تو انشاءاللہ سب کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ سنتے سنتے دل کے اندر محبت اترتی ہے، سنتے سنتے دل کے اندر محبت بیٹھ جاتی ہے۔ عمل کرتے کرتے آسان ہوتے ہیں سب کام، عمل نہیں کرے تو مشکل ہے۔ ایک آدمی بھینس کو اٹھا کے لے جا رہا، اب بولیں گے کیا اچھا جان، بھینس کو کون اٹھا سکتے؟ کیا مولانا، بھینس کو کون اٹھا سکتے؟ جب اس کے پاس بچڑا پیدا ہوا تو انہیں اپنے کندھے پہ لے جا رہا، لا رہا روزانہ، جیسا بکریوں کے ریوڑ میں دیکھتے نہیں، بکری پیدا ہوتے کام کرنے والا بکریوں کو چرواہا کیا کرتا، اپنے کندھے پہ لے کے جاتا، چھوٹا بچہ ہے وہ، ایسا بچڑے کو لے جا رہا، لا رہا روزانہ، اور دن بدن وہ بڑھتا گیا۔ اب اس کے اندر بھی طاقت آتی گئی، اس کے لیے بھی آسانی ہوتی گئی، روز کرتے 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 بڑی بھینس کو لانا لے جانا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرا وہ پا گیا۔ جو سویا وہ کھویا۔ اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایک کی جان بچانا دنیا کے سارے انسانیت کی جان بچانے کے برابر ثواب، کسی ایک کو بلا وجہ قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ ارے وہ اسلام جو اپنے بول و براز کرتے وقت، اپنا ٹوائلٹ پیشاب کرتے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ چونٹیوں کو جھاڑ نہ مارو، چونٹیوں پہ پشر نہ مارو، اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ اسلام کیا کسی انسان کی جان لینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ اسلام کسی پر ظلم اور جبر و بربریت کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، راستے میں چلتے وقت جو پرچھا، نیزہ، تیر، کمان، تلوار، چاقو، نوک دار چیزیں بھی ایسے کسی کو دکھاؤ مت. ایسے کسی کو دکھانا بھی گناہ ہے. تلوار، نوک، ڈر رہے آپ لوگ کہ کہاں لگتا آ کے. تو کسی مسلمان کی طرف تلوار دکھانا، ریوالور دکھانا، نوکدار چیزیں دکھانا بھی گناہ ہے. حدیث میں یہ بھی طریقہ بتایا گیا، اگر ہتھیار آپ لے کے جا رہے ہیں تو کیسا لے کے جانا؟ اس کو پیک کر کے، یا پھر کیا کرنا، اس کی نوکدار جو چیز ہے وہ زمین کی طرف کر کے چلنا لے کے، ایسا، تاکہ چلنے والے، آنے جانے والے کسی کو تکلیف نہ ہو. ارے میرے اوپر اٹھانے والا ہے، کہیں نہیں بولے. اب کسی کو ہم قینچی دے رہے ہیں، پین دے رہے ہیں، انجیکشن دے رہے ہیں، چاقو دے رہے ہیں، تیر تلوار دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں دینا. ایسا دینا بھی گناہ ہے. جہاں نوکدار ہے وہ طرف نہیں کرنا، پلٹا کے دینا. ایسے پین، چاقو، ہتھیار، نوکدار چیز کیسے دینا؟ پلٹا کے دینا. دیجیے آپ بتائیے مجھے کیسے دینا. ہاں بتائیے، دیجیے. ہاں، جہاں نوکدار چیز نہیں وہاں سے پلٹا کے دینا. تو کیا ہے، لینے کرنے میں بھی لوگوں کو آسانی ہوگی، لگا تو بھی چپتا نہیں. شریعت جو ہے اس حد درجے احترام کا پیغام دیا عام لوگوں کا. عام لوگوں کا مولانا اتنے آداب ہیں، اتنے حقوق ہیں، تو پھر ماں باپ کے کتنے ہوں گے؟ بھائی بہن کے کتنے ہوں گے؟ عمل کرنے والے کے لیے آسان، نہیں عمل کرنے والے ارے وہ سب کہاں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا، بات دیکھیں گے. سنت پہ عمل کرا تو انسانیت پہ عمل کرا. سنت پہ عمل نہیں کرا اگر کوئی دنیا میں زندگی میں سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، تو اس کی زندگی جانور کی زندگی دو برابر ہے. بتایا تھا نہیں، ایک استاد جو ہے دعوت میں گئے تھے، تو سب بچے وہاں پہ کھڑے ہو کے کھا رہے تھے کھانا، یاد ہے؟ سب لوگ جو ہے کھڑے ہو کے بف سسٹم کھا رہے تھے کھانا. ایک استاد دعوت میں گئے تو سب لوگ ٹھہر کے کھا رہے ہیں کھانا، بف سسٹم. کیا پوچھے، کیا ہے بھائی ٹھہر کے کھا رہے ہیں؟ ارے نہیں مولانا، یہ بف سسٹم ہے، سائنس ترقی کری. بولے 10 سال پڑھ لیے تم لوگ، 12 سال پڑھ لیے، 12 سال پڑھ کے بھی تم لوگ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. تم سے تو وہ گدھا اچھا جو نہیں پڑھ کے بھی کھڑے ہو کے کھاتا. نہیں سمجھے؟ گدھے کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ اس کا مطلب بولنا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا تہذیب ہے؟ کھڑے ہو کے کھانا کیا یہ آداب ہے؟ اگر دینے والے اپنی سہولت میں دے رہے ہیں ٹھہرا کے، تو کھانے والے کو تو خیال ہونا کہ بیٹھ کے رزق کھانا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو میری زندگی نہیں. اسی کے لیے تو میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، مشقت اٹھاتا ہوں، ڈے ڈیوٹی کرتا ہوں، نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں، ڈبل ڈیوٹی کرتا ہوں، اتنا لمبا سفر کرتا ہوں. بھائی 12 سال 10 سال پڑھ کے بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں بولے تو گدھا بہتر ہے جو نہیں پڑھ کے بھی کھڑے ہو کے کھا رہا ہوں. ہم لوگ پڑھ کے بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. تہذیب میں کیا فرق ہے؟ تو اسی لیے جو آدمی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لحد سے محد تک ہے، جھولے سے ڈولے تک، جھولے سے ڈولے تک. لحد جھولے کو بولتے، محد قبر کو بولتے. بچپن سے 55 تک ایک محاورہ، ساری زندگی کے اصول
کیسے جوانی میں کیا کرنا، بڑھاپے میں کیا کرنا، باپ بنے تو کیا کرنا، بھائی بنے تو کیا کرنا، چچا بنے تو کیا کرنا، ماموں بنے تو کیا کرنا، پھپھا بنے تو کیا کرنا، پڑوس بنے تو کیا کرنا، مجاہد بنے تو کیا کرنا، تاجر بنے تو کیا کرنا، حافظ بنے تو کیا کرنا، عالم بنے تو کیا کرنا، ٹیچر بنے تو کیا کرنا، استاد بنے تو کیا کرنا، پروفیسر بنے تو کیا کرنا، راستے میں چل رہے تو کیا کرنا، سفر کر رہے تو کیا کرنا، رمضان آئے تو کیا کرنا، بقرعید آئے تو کیا کرنا، دن آئے تو کیا کرنا، رات آئے تو کیا کرنا، چھوٹے بچوں کے درمیان بیٹھے تو کیا کرنا، بڑوں کے درمیان بیٹھے تو کیا کرنا، بزرگوں کے درمیان بیٹھے تو کیا کرنا، اکابر کے درمیان بیٹھے تو کیا کرنا، عورتوں کے پاس بیٹھے تو کیا کرنا، دعوتوں میں گئے تو کیا کرنا، دکان میں گئے تو کیا کرنا، خرید رہے تو کیسے خریدنا، نکاح کر رہے تو کیسے کرنا، ولیمہ کر رہے تو کیسے کرنا، عقیقہ کر رہے تو کیسے کرنا، نیا گھر کا افتتاح کر رہے تو کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، ذکر کیسے کرنا، حج کیسے کرنا، عمرہ کیسے کرنا، یہ سارے زندگی کے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ دنیا کی کوئی مشنریاں ایسی نہیں ہیں، دنیا کا کوئی ایک ایسا آئٹم نہیں ہے جو بیچنے والا بیچتا ہو، فون بیچا لیکن اس کے اندر ایک گائیڈ کاپی نہ ہو، ایک نوٹ بک نہ ہو، ایک ڈائری نہ ہو، واشنگ مشین کے پاس ساتھ کیسے استعمال کرنا اس کے لیے کتابچہ نہ ہو، اسی لیے تو اس کے ساتھ کتاب آتی کیسے استعمال کرنا۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے تو قرآن کریم دیے، کہا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اگر انسان سنت پہ عمل نہیں کرا تو پھر حیوان اور انسان میں فرق نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے پیرا پانی، ہاں مجبوری ہے الگ بات ہے، مجبوری ہے، بیٹھنے جگہ نہیں ہے یا گھٹنوں میں درد ہے الگ بات ہے، کھڑے ہو کے کھا رہا مجبوری ہے الگ بات ہے۔ جانور کپڑے نہیں پہنتا، آج سن بات کے لیے فیشن ہو گیا لوگوں کو، سمندروں کے پاس سن بات کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے جا کے وہاں ٹھہرنا، پھر حیوان میں انسان میں فرق کیا رہ گیا؟ اب بولتے کچھ بولے تو نہیں مولانا سائنس ترقی کرتے گئی، کیا یہ ترقی ہے؟ بے حیائی کے کپڑے پہننا اس کو ترقی بولیں گے؟ ننگا ناچ، عریانیت، بےہودگی، کیا اس کو ترقی بولیں گے؟ تو کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ہوگی بات۔ اور مسلمان کے مقابلے میں کوئی اسلحہ استعمال نہ کرنا، میں اس کو مارنے کے لیے تلوار میں خرید رہا ہوں، میں اس کو مارنے کے لیے ریوالور لے رہا ہوں، اس کو بتاتا ہوں انہیں بولا کیسا میرے کو، انہیں میرے بچوں کو کیسا بولا، میرے ماں باپ کو بولا کیسا، انہیں بولا کیسا۔ معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ اگر کسی مسلمان سے ٹکراؤ ہو گیا آپس میں آنے جانے میں، معاف کرنا بڑی دولت ہے، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی پہ بیٹھ گئے بچھاڑ کے، اسلام کی خاطر، اسلام کا دشمن تھا، اس کو نیچے گرائے زیر کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب یہودی دیکھا میرے دو ہاتھ علی کے قبضے میں، دو پیر علی کے قبضے میں، میرا پورا جسم پوری باڈی علی کے قبضے میں، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب میرے لیے موت ہی ہے۔ آخری درجہ کیا کرا بولے تو بول کے تھوکا حضرت علی کے چہرے پہ، تو حضرت علی اس کو فوراً چھوڑ دیے۔ وہ یہودی بولا تمہارا غصہ تو اور بڑھنا، میرا کام تمام کرنا چاہیے، لیکن تم مجھے چھوڑ دیے۔ تو حضرت علی کیا بولے، پہلے تیری میری لڑائی اسلام کی خاطر تھی، تو نے تھوک کر میرے چہرے پر میرے غصے کو ابھارا، اور میں اپنے غصے کو تیرے قتل کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا اسلام میرے مذہب کا یہ پیغام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ معاف کرو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس لیے میرے ذات کا مسئلہ آیا تھا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، جہاں اسلام کا مسئلہ تھا تو میں نے تجھے گرا دیا، تو نے تھوک کر میرا پرسنل معاملہ کر دیا، اس لیے میرے اختیار میں تھا تو میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ وہ یہودی کہتا ہے اگر اسلام کا پیغام یہ ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اسلام۔ بچے باہر کھیل رہے تو جانے والے بھائی کیا ہے یہاں، ذرا بازو ہٹو، نہیں سنے تو ذرا بازو، جا کے بولا ابا مارے انہوں، بھیا انہیں ہاتھ لگا کیسا، انہیں پہلے جا کے پوچھ تو لو پہلے کرا کیا بچہ، بال لے کے کار کو مارا، گاڑی کو مارا، یا ان کے چشمے کو مارا، چچا کے جو ہے پیچھے پیٹ پہ مارا بال لے کے، کرا کیا پہلے یہ تو خبر لے رہا نا، ادھر سے ادھر سے رپورٹ لے لیے معلوم کرے تو
بات کرنا آسان ہو جاتا، سمجھنا آسان ہے. ابھی نہیں رویا تو ختم، ان کا جوش بھرا گیا. کیسا ہاتھ اٹھاتا کیسا انہیں میرے بچوں پہ. جھولے سے ڈولے تک، لحد سے مہد تک، لحد سے مہد تک بولا تھا. بچپن سے پچپن تک، پھر پچپن کے بعد پھر بچپن آ جاتا، پچپن کے بعد پھر بچپنا، پھر کرسی پہ بیٹھ گئے، پھر ہاتھ میں لکڑی لیے، پھر سو گئے، سب چیزوں کے محتاج. نمبر 15، بڑی عمر کے آدمیوں کا اکرام کرنا. بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے لوگ چڑھ گئے تو کھڑے ہو کر ان کو بٹھانا. راستے میں جا رہے ہیں، کوئی راستہ کراس کر رہے ہیں بڑے لوگ، فوراً اپنی گاڑی روکنا، ہو سکے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دینا. کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگ آئے تو اپمن اٹھ جانا، ان کو بٹھا دینا. پانی پینے کی باری آئی، کوئی چیز خریدنے لینے دینے کی باری آئی تو پہلے اگر بڑے آدمی ہمارے قریب میں ہے تو پہلے ان کو موقع دینا، کیونکہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں، استطاعت نہیں، پاور نہیں ہے، بیٹری ڈاؤن ہو کے 55 کے بعد. ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، بوسیدہ ہو رہی ہیں، جسم لاغر ہیں. اس لیے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کرنا. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مسلمان کا حق کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خانہ کعبہ کی دیوار گرے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، یا پھر مجھے گوارا ہے. مجھے گوارا ہے، پسند نہیں بلکہ مجھے گوارا ہے. خلاصہ بتا رہا ہوں، خانہ کعبہ کی اگر دیوار گرے مجھے گوارا ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے مجھے گوارا نہیں. اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے مجھے گوارا نہیں، تو پھر ماں باپ کو تکلیف پہنچے تو وہ تو پرائے تھے، یہ تو اپنے ہیں، یہ تو اپنے بڑے ہیں. کوئی کرایہ دار نہیں، کوئی ٹھیکیدار نہیں، ہمارے حقدار ہیں. ہم ان کی پراپرٹی ہے، وہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے. ہم پراپرٹی کے پیچھے پھرتے ماں باپ کے، ہم ان کی پراپرٹی ہیں. وہ ہمیں جیسا چاہے خدمت کے لیے بلا سکتے ہیں، جو چاہے کام بول سکتے ہیں. ماں باپ بولے دستی صاف کرو میری، باپ بول کے پوری ناک کے گھی بستی میں ڈال دیے. اب والد صاحب بولے صاف کرو بیٹا، بولے تو خاموش صاف کرنا. کیا کام لگا ہے؟ جب تم چھوٹے تھے، اب تو پیمپرس نکلے، پہلے کیا بولتے تھے اس کو؟ فالیاں بولتے تھے. اب تو کیا ہے، ہاتھ انگلی بھی نہیں لگ رہا. اب تو آج نکال کے پھینک دیے، ویٹ ٹشو سے پوچھ دیے، پھر پیمپر مار دیے، کالن مارے جیسا. یوں سنتے رہو، اس زمانے میں ہاتھ سے دھو، خوشبو کو برداشت بھی کرنا، عطر کے جیسا. ماں باپ ناک بھی نہیں چڑھاتے، کتنی گندا کرا، نہیں ارے بچہ کرا، گندا کرا تو بے چین، کیا ہوا کہ بچے کو ایسا کیوں کرا. تو بہرحال خانہ کعبہ کی دیوار گرنا گوارا ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف دینا گوارا نہیں. یہ تو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اور اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا. ان کو بلاتے وقت کیا بلانا؟ ادب سے بلانا، حضرت بولنا، چچا بولنا، ابا حضور بولنا. کوئی سر پھرا رہے تو بولیں گا، پلٹا کے بول دے گا، چچا بول دیے، انکل بول دیے، بڑے احترام سے بولنا. سمجھ میں بات؟ جی. بیمار ہو تو عیادت کرنا، ان کے لیے غائبانہ دعا کرنا. اگر کوئی بیمار ہے مسلمان، کہیں کے بھی ہو، اخبار میں معلوم ہوا، محلے میں معلوم ہوا، پڑوس میں معلوم ہوا،
تو ان کی خیر خیریت لینے کے لیے جانا چاہیے، ان کی عیادت کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، یہ محلے والوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر بیمار ہے، پورے محلے والوں میں سے اس بیمار کی عیادت کرنے، اس کی خدمت کرنے یا اس کی ضرورت مکمل کرنے محلے والوں میں سے کوئی بھی اگر نہیں گئے تو سارے محلے والے گنہگار ہیں۔ ہاں، اگر گھر میں خدمت کرنے والے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن مزاج پرسی اگر کوئی ایک بھی محلے میں سے کوئی ایک بھی اس کی خیریت لیے تو پھر سارے محلے والوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ محلے میں کوئی مسلمان، کوئی انسان بھوکا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، سارے محلے والے ذمہ دار ہیں اس کے۔ اگر اسی بھوک کی حالت میں مر گیا سارے محلے والے گنہگار ہیں۔ پڑوس اگر بھوک سے مر گیا سارے وہ پڑوسی ذمہ دار ہیں۔ تو بیمار کی عیادت کرنا، خیر خیریت لینا، ان کے لیے غائبانہ دعا کرنا۔ اچھا انہیں بیمار ہوا ہاؤ ارے پر تم بحث کرا تھا میرے سے، لڑ رہا تھا، اچھا ہوا گیا تو اچھا ہی سے تھا، میری بد دعا لگی، دیکھو اس کی میری بد دعا لگی اس کو۔ ایسی باتیں بالکل نہیں بھائی، کون گیا تو بھی کیا لے کے جانا، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جانا ہے، کسی کو کچھ لے کر جانا نہیں ہے۔ بیمار ہے تو دعا کرنا اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اگر شفا مقدر میں نہیں ہے تو ایمان پر خاتمہ کرے، میرے مقدر میں ہے تو اللہ مجھ سے خدمت لے لے، جو مجھ سے خدمت ہو سکتی ہے میں اس کی خدمت کروں، میں اس کا اکرام کروں۔ بیمار کی عیادت کرنے والے، بتایا تھا نا اس سے پہلے میں بتایا تھا، بیمار کی خیر خیریت لینے والے کیسے ہوتے ہیں؟ جنت کے راستوں میں چلنے والے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے سلام کرتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں جو بیمار کی خیر خیریت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ بیمار کے پاس فرشتوں کا اضافہ ہوتا ہے، جو فرشتے آلریڈی ہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ اور فرشتے ہوتے ہیں۔ بڑی نیکی ہے، بڑی عبادت ہے، محلے میں کوئی بھی بیمار ہے، غریب ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو ایک وقت کی کم سے کم روٹی مل جائے، ایک وقت کا کھانا مل جائے، اس بات کا خیال رکھنا۔ روٹی کھانا بولے تو دو بھی ایک ہی سے، الگ الگ نہیں ہے، محاورے میں ہمارے حیدرآباد میں الگ ہے نہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے درسگاہ میں، دورے کی درسگاہ میں ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ حیدرآباد کے بچوں سے زیادہ محبت کرتے وہاں کے اساتذہ، بہت چاہتے، کیونکہ با تہذیب ہوتے بچے، بہت ادب سلیقے کے رہتے بول کے۔ تو ایک بچے سے 3 دن ہوا مدرسہ کھل کے، ادارہ کھل کے، تو حضرت پوچھے مولانا حیدرآباد کے بچے سے، کیا میاں روٹی کھائے نہیں کھائے، کھانا کھائے نہیں کھائے پوچھے۔ حضرت کیا پوچھے، کیا میاں کھانا کھائے نہیں کھایا؟ وہ تو حضرت نہیں کھایا حضرت۔ بولا 3 دن ہو گئے؟ ہاں حضرت 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ ارے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں کھایا حضرت 3 دن سے کھانا۔ تو بچے کو بھیجے مطبخ کے ناظم سے معلوم کر کے آؤ، فلاں کا نمبر داخلہ یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، یہ حیدرآباد کا ہے، 3 دن سے کھانا اس کو کیوں نہیں ملا مدرسے کی جانب سے؟ تو مطبخ میں جا کے حاضری لیے تو برابر وہاں پہ روزانہ 2 ٹائم کھانا لینے کی حاضری ہے وہاں پر۔ آگے بولے حضرت نہیں حضرت 2 ٹائم کھانا یہ لے رہا ہے۔ پھر پوچھے کیا میاں تم کھانا نہیں کھا رہے تھے؟ نہیں حضرت کھانا نہیں کھا رہا۔ پھر کیا کھا رہے ہیں؟ حضرت روٹی کھا رہا تھا۔ ہمارے پاس بھی ایسی دعوتوں میں جانے کے بعد تو کیا ہے، کیا پہلے کیا ہے وہ شیرمال روٹی نہاری کے ساتھ، رومالی روٹی، پراٹھا، اس کے بعد نان روٹی، یہ سب کھانے کے بعد بھی بریانی کہاں ہے پوچھتے، پیٹ بھرا نہیں دیکھتے، بریانی کہاں ہے پوچھتے۔ بہرحال بیمار ہو تو محلے میں کوئی نہ کوئی، ہم دیکھنا 10 لوگ ہیں نا کرنے والے نہیں، آپ کا فریضہ کیا ہے؟ آپ کو بھوک لگے تو کھاتے ہیں نا، تو ہمارے کو بھی جو ہے اپنے کو، آپ کو جو ہے، یعنی مجھے یا آپ کو آخرت بنانا ہے،
آخرت مجھے بنانا ہے تو پھر مجھے جانا ہے. آخرت اگر سنوارنا ہے تو مجھے جانا ہے، خیریت لینا ہے. جنازے میں شریک ہونا، مغفرت کی دعا کرنا. راستے میں جا رہے ہیں نا، جنازہ دیکھے، ہو سکے اگر فیملی نہ ہو، مشکل نہ ہو تو گاڑی وہاں روک کے تھوڑی دیر جا کے کندھا دینا جنازے کا، بہت بڑا ثواب ہے صاحب. جنازے کی باتیں آگے آ رہی ہیں، بیمار کی عیادت کرنا، مداد پرسی کرنا، یہ باتیں آگے آنے والی ہیں. کیونکہ ہماری سنتیں کہاں سے شروع ہوئی؟ لحد سے شروع ہوئی، مہد تک جانے والی ہیں. مہد سے لحد تک، مہد سے شروع ہوئی تو لحد تک جائیں گے انشاءاللہ. لحد تک کیا؟ یہ علمی راستہ ہے، اس لیے مہد سے شروع ہو کر عرش پہ جا کے رک جاتا ہے، عرش پہ جا کے ختم ہوتا ہے. بہت لمبا سفر ہے علمی. سمجھ میں بات؟ تو جنازے کے آداب، بیماری کے مداد پرسی کے آداب جو ہے نا، وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا. بہرحال یہ عام مسلمانوں کے حقوق و آداب میں یہ بھی ہے، بیمار اگر کوئی ہو تو ان کی عیادت کرنا، ان کی خیریت لینا، ان کی مداد پرسی کرنا، ان کے کچھ ضرورت ہو تو ان کی ضرورت کو پوری کرنا. جنازے میں شریک ہونا، مغفرت کی دعا کرنا. جنازے میں شریک ہونے سے انسان کے اندر کے جو وائرس ہیں نا، شیطان کے، نفس کے، سب ختم ہو جاتے ہو. ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے ذرا چمک جاتا ہی نہیں، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے تو سہم جاتا، ارے میرا بھی نکلنے والا ایک دن جنازہ. اگر دور ہے جنازہ تو کم سے کم مغفرت کی دعا کرنا. اگر نماز جنازہ محلے میں، مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، محلے والا کوئی ایک بھی اگر نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا تو سارے محلے والے گنہگار. اگر کسی میت کو وہ ایکسیڈنٹ کا کیس نہیں تھا، پورا جسم چھنی چھنی نہیں ہوا اس کا، اگر باڈی اچھی ہے، اگر کسی میت کو کسی نے بھی نہ نہلایا، نہ دھلایا، نہ کفن پہنایا، ایسی اگر دفن کر دیے تو سارے محلے والے گنہگار. میت کے لیے کپڑا دینا، بیمار کے لیے عیادت کرنا، بھوکے کے لیے کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے. جس طرح اب حیدرآباد سے کوئی دبئی، شارجہ جا رہے بول کے، میں یہاں سے آپ کو کاجو کٹلی بھیج دیا، آم کا سیزن آ رہا بول کے کیریاں بھیج دیا، دیکھ کے آپ اتنا خوش ہوتے ہیں نا، فرشتے بھی اس سے زیادہ خوش ہوتے بندوں سے. اللہ تو خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں. جنازے میں شریک ہونا، مغفرت کی دعا کرنا. گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی گیا تو بس کافی ہے. مطلب ایک ہی جانا، بقیہ نہیں جانا ایسا نہیں ہے. بقیہ سب گئے تو اچھا ہے، سب تو لیڈیز نہیں جانا ہے، یاد رکھیے. حضرت مولانا عاقل صاحب بولے، وہ خاتون ایک لیڈیز پوچھی، حضرت عورتیں قبرستان کو ایک کو نہیں جانا، قبرستان کو عورتیں کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، کون بولے وہ؟ بالکل جا سکتی ہیں عورتیں قبرستان کو، لیکن واپس نہیں جانا. پھر قبرستان جا سکتی ہیں پر واپس نہیں جانا ہے. پھر عورتوں کو قبرستان جانے سے منع اس لیے کیا گیا، وہ نرم طبیعت کی ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، وہ گھبرا جاتی ہیں دیکھ کر وہ منظر کو، اس لیے منع کیا گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مانگنے والا زور سے مانگے یا آہستہ مانگے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے. تو عورتیں اپنے گھر میں بیٹھ کے جنازے کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے گھر جا کے عورتیں ہیں تو ان کو دلاسا دیں. بہرحال یہ عام مسلمانوں کے حقوق ہے. جنازے کے آداب بھی آئیں گے انشاءاللہ آگے، اور کفن کیسا پہنانا وہ بھی بتاؤں گا. جی ہاں، گول تکے کو بناؤں گا جنازہ، اس کو کیا کروں گا، پہلے دیوار پہ ماروں گا، ٹکر ہوگی مر گئی بول کے بتا کے، مر گیا ہی نہیں بول کے بتا کے، اس کو کفن پہنا کے بتاؤں گا، پھر نہلا دھلا کے. تو جنازے میں شریک ہونا اور مغفرت کی دعا کرنا. اور نمبر 18، کسی کے انتقال کے بعد اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا. لا تسبوا الاموات، مرے ہوئے لوگوں کی برائی نہ کرو، مت بیان کرو. مرے ہوئے لوگوں کی خوبیوں کو بیان کرنا، مرے ہوئے لوگوں کی کیا کرنا؟
خوبیوں کو بیان کرنا. مرے ہوئے انسانوں کی خوبیوں کو اگر ہم بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی خوبیوں کو بیان کریں گے، اس کے نیکیاں اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے، درجات بلند ہوں گے. اس کے کیا ہوں گے؟ اس کے درجات. اب مرنے والا مر گیا تو کیس پورے ختم ہو جاتے، کلوز ہو جاتے. ہم اور آپ اس کے بارے میں بول کے اپنی زبان گندی کیوں کرنا، خراب کیوں کرنا اپنے نام اعمال؟ زندہ رہے وقت کھینچ کھینچ کے کھائے، پریشان ہو کے بیچارہ مریض گیا تو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کو، اس کے بارے میں بولتے جا رہے ہیں بھی. اسی لیے ہم مرے ہوئے انسانوں سے بھی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، ان کی اچھائی بیان کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ ہمیں بھی نیکی عطا فرمائیں گے. یاد رکھو، آخری بات بتا کر میں عام مسلمانوں کے حقوق و آداب ختم کر دے رہا ہوں. اگر میرے بس چلے، آپ لوگوں کے پاس اگر وقت ہوتا تو پورا 1 سال بیان کرتا میں عام مسلمانوں کے حقوق و آداب کیا ہے. اگر ہم کسی ایک کے لیے دعا کریں گے، اس کی ایک نیکی ہمیں مل جائے گی. اگر 2 کے لیے دعا کریں گے، دونوں کی نیکی ہمیں مل جائے گی. 3 کے حق میں دعا کریں گے، 3 کے حق میں نیکی مل جائے گی. اب کہیں اللہم اغفر لی امتی. اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اور ہم کیا دعا کرنا؟ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. اے اللہ مغفرت فرما مومنین، مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی، اور جو زندہ ہیں یا جو باحیات ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں معلوم؟ داڑھی میں کتنے والا ہیں بول سکتے پھر بھی، مگر پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے. اللہ اتنی نیکیاں دیں گے سب مسلمانوں کے حق میں اگر دعائیں کرتے ہیں. اس لیے پہلے دوسروں کے حق میں دعا کرنا، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ اس دعا کو یاد رکھیے، روزانہ 1 مرتبہ تو ہی پڑھنے کا اہتمام کرنا. اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. 3 مرتبہ پڑھنا اور انداز بھی بدلنا. اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. اتنا بھی کر سکتے ہیں اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں. پورا پڑھ لیے تو کیا ہوتا؟ زبان کے موتیاں جھڑ جاتے، نیکیاں اور ملتے، جنت اور بنتی. کیا نہیں؟ اللہ ہم سب کو عام مسلمانوں کے حقوق و آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی سوال؟ ہفتے میں 7 دن ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق و آداب بھی 7 سبقہ ہو گیا، 7 اسباق ہو گئے آپ لوگوں کے. الحمدللہ. السلام علیکم.